نون لیگ والوں آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ بلاول بھٹو کا حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان۔ ویڈیو پیغام میں کہا کہ جیالو تیاری پکڑو، مظفر آباد اور میرپور کی چوری شدہ سیٹیں واپس دلاؤں گا۔ آزاد کشمیر میں صاف شفاف نہیں، دھاندلی، گولی، قاتل اور خونی الیکشن تھے۔ کارکن شہید ہوئے، MNA زخمی، صدر پر حملہ کیا گیا۔ مسلم لیگ نواز کے دوستوں کے لیے جو پیغام ہے وہ صرف اتنا کہ آپ کو وہ آواز سنائی دے رہی ہے، ذرا غور سے سنیں۔ ٹک ٹاک ٹک ٹاک، آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ یہ تحریک کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑوں تک محدود نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی میں اس تحریک کو پورا پاکستان میں چلاؤں گا۔ یہ صاف و شفاف الیکشنز نہیں تھے، یہ دھاندلی الیکشنز تھے، یہ گولی الیکشنز تھے، یہ قاتل الیکشنز تھے، یہ خونی الیکشنز تھے۔ جو آپ کے چوری ہوئے سیٹیں ہیں وہ میں آپ کو دلواؤں گا۔ آپ اپنا تیاری پکڑے، میں آ رہا ہوں، باغ میں جلسہ کروں گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمت نہیں ہارتی، پیچھے نہیں ہٹتی اور میدان نہیں چھوڑتی۔ تیاری پکڑے، ٹک ٹاک ٹک ٹاک۔ موجودہ حکومت کو ختم کیا جائے، قومی حکومت تشکیل دی جائے، نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا مطالبہ۔ کمیٹی نے نئے صوبوں کو ملکی مسائل کا حل قرار دے دیا۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے رہنماؤں فواد چودھری، عمران اسماعیل، محمود مولوی اور محمد علی دورانی کی نیوز کانفرنس۔ کہا سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات ضروری ہیں، بانی PTI کی رہائی اور وسیع تر قومی مشاورت میں شمولیت لازمی ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ فارغ ہو اور اس کی جگہ آئین کے مطابق ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائی جائے۔ سیاسی جماعتوں کو آپس میں گفتگو کرنی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو اور سیاسی جماعتوں کو آپس میں گفتگو کرنی چاہیے۔ موجودہ نظام ہے گورننس کا، کیا اس میں عوام کو فائدہ ہو رہا ہے؟ آنسر از نو۔ اختیارات شخصیات کے اندر مرتکز، مسائل عوام تک پہنچ رہے ہیں نہ اختیار عوام تک پہنچ رہا ہے۔ یہ کہنا جو صوبے ہیں یہ کوئی آسمان سے چونکہ نازل ہو گیا ہے، آگے ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں بن سکتے، یہ تو بالکل ہی عقل سے پیدل بات ہے۔ صوبے بننے سے نہ سندھ کو کوئی الگ کر رہا ہے نہ سندھ کو کوئی توڑنے کی بات کر رہا ہے۔ بات ہو رہی ہے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی، جو محسن نقوی صاحب نے اور ISPR نے بھی کہا۔ ہم بھی ایز اے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ KPK میں تو آلریڈی ہو چکا ہے، پنجاب میں بھی ہو چکا ہے، بلوچستان اور سندھ رہتا ہے اس میں۔ خبر ہے کراچی سے، جہاں پر پولیس گلستان جوہر میں ملنے والی نوجوان تاجر میر رضا علی کی لاش کا معمہ 5 روز بعد بھی حل نہ کر سکی۔ میر رضا کی نئی فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ نوجوان تاجر کو روشن چیز پھینکتے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ روشن چیز موبائل فون ہے۔ جسے شہری سے فون ملا، اس نے فون ملنے کے مقام کی نشاندہی کر دی۔ پولیس حکام نے تفتیشی ٹیم سے CPLC کے کاشف افتخار کو بھی شامل کر لیا۔ گلستان جوہر کراچی میں ملنے والی نوجوان تاجر میر رضا علی کی لاش کا معمہ حل نہیں ہو سکا۔ میر رضا کی نئی CCTV فوٹیج ARY نیوز کو مل گئی۔ میر رضا علی نے جیب سے روشن چیز نکال کر پھینکی۔ پولیس کے مطابق CCTV میں نظر آنے والی چیز موبائل فون معلوم ہوتی ہے۔ جس شہری کو میر رضا کا موبائل فون ملا، اس نے پولیس کو مقام کی نشاندہی کر دی۔ شہری نے بتایا فون اسی مقام سے ملا جہاں CCTV میں چیز پھینکی گئی۔ میر رضا کی نقل و حرکت سے متعلق مزید CCTV فوٹیجز بھی سامنے آئی ہیں۔ نئی فوٹیجز کا فرانزک اور تکنیکی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پولیس مختلف شواہد کو آپس میں جوڑنے میں مصروف ہے۔ تفتیشی ٹیم نے میر رضا کے گھر کے بعد کرائم سین کا دوبارہ دورہ کیا۔ ایک اور فوٹیج میں میر رضا کو آن لائن ٹیکسی میں بیٹھتے دیکھا جا سکتا ہے۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میر رضا کی کمر پر پستول لگا ہوا تھا۔ میر رضا نے آخری مرتبہ کس سے بات کی، پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیس کی تحقیقات کے لیے CPLC کے اسسٹنٹ چیف CRC کاشف افتخار بھی تفتیشی ٹیم میں شامل۔ ایڈیشنل IG آزاد خان نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ کاشف افتخار کو کیس میں تکنیکی معاونت کے لیے ٹیم کا رکن بنایا گیا ہے۔ کراچی کے علاقے سپر ہائی وے جمالی پل کے قریب نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید ہو گیا۔ پولیس کے مطابق شہید اہلکار ڈیوٹی پر جانے کے لیے جمالی پل کے قریب اپنے ساتھی کا انتظار کر رہا تھا۔
مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عدنان راجپوت سے. عدنان بتائیے گا. یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جو اب سے کچھ دیر قبل سپر ہائی وے جمالی پل کے قریب پیش آیا. نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے پولیس اہلکار جس کی شناخت زمان کے نام سے کی گئی ہے جاں بحق ہو گیا ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں پر زمان کو نامعلوم دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے پولیس اہلکار ساتھی کے ہمراہ یہاں کھڑا تھا. زمان کے ساتھ جو اہلکار موجود تھا وہ یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر پانی پینے کے لیے گیا تھا. جیسے ہی اس کا ساتھی گیا زمان کے پاس موٹر سائیکل سوار ایک شخص آیا. اس نامعلوم شخص نے پولیس اہلکار زمان سے کچھ دیر بات کی اور اچانک سے اس پر فائرنگ شروع کر دی. 3 سے 4 گولیاں زمان کو ماری گئیں. سینے پر لگنے والی گولی وجہ موت بنی ہے. جائے وقوع پر ایس ایس پی ایسٹ اور ڈی آئی جی ایسٹ بھی پہنچے. ایس ایس پی ایسٹ زبیر نذیر نے واقعے کے حوالے سے ڈی آئی جی ایسٹ فروخ لنجار کو آگاہ کیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران سے مذاکرات شروع ہو چکے ہیں, معاملات اچھے چل رہے ہیں. وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مذاکرات طویل ہوں گے, جوہری معاملہ دوسرے مرحلے میں نمٹایا جائے گا. ایران کی درخواست پر بات چیت کر رہے ہیں. ایران کے پاس یہ آخری موقع ہے. ایران کے معاملے میں بہت تیزی سے آگے بڑھیں گے. آبنہ ہرمز لازمی طور پر کھلنی چاہیے. یہ گزرگاہ آج مکمل طور پر کھل جانی چاہیے. With Iran now off. When we talk, we say we're talking. If we're not talking, when you ask me, no, we're not talking, I'll say it. But we are talking right now, we're talking. And we're talking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular, but others also. Many countries called, the leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance for them to sign a good document. We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow, completely open, and that'll be the second phase. But the first phase is the opening of the straits. The second phase will be the denuclearization, and that'll take a little while. ایران کی امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کی تردید. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے. امریکہ کے ساتھ آبنہ ہرمز پر مذاکرات کا حصہ نہیں ہے. عمان اور ایران آبنہ ہرمز سے متعلق نئے بحری راستے پر معاہدے کے قریب ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آبنہ ہرمز کھل جائے گا. اسماعیل بقائی نے کہا کہ یوکرین نے ایرانی تجارتی جہاز پر جان بوجھ کر حملہ کیا. یوکرینی صدر زیلنسکی کے بیانات اور دستیاب شواہد اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ حملہ دانستہ تھا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ. اسحاق ڈار نے عباس عراقچی کو اسلام آباد دورے کی دعوت دی. العربیہ نے دعویٰ کیا ایرانی پارلیمنٹ کی اسپیکر باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے دورے کے دوران امریکہ سے مذاکرات سے متعلق بات چیت ہوگی. وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی. مسلم لیگ نون پی ٹی آئی پلس بنتا جا رہی ہے. جے آئی رہنما شرجیل میمن کی دھواں دھار پریس کانفرنس. کہا نون لیگ کے گلو بٹوں نے کشمیر الیکشن میں مار کٹائی اور تشدد کیا. 2024 کی دھاندلی کی روایت دہرائی گئی. فارم 47 اور خیراتی مینڈیٹ والی حکومت نے فارم 47 پلس کی کارروائی ڈالی. پیپلز پارٹی کو ہرانے کے لیے مسلم لیگ نون اور الیکشن کمیشن کی طرف سے گٹھ جوڑ تھا. وہاں پہ نون لیگ کے گلو بٹوں نے جو حرکتیں کی ہیں کسی سے چھپی بھی نہیں ہیں. 2024 کے انتخابات کی تاریخ کو دہرایا گیا. وہ فارم 47 کی حکومت تھی, یہ فارم 47 پلس کی کارروائی تھی. رانا ثناء اللہ امیر مقام صاحب نے جو پریس کانفرنس کی وہ تکبر اور غرور تھا جو کہ زیادہ عرصہ چلنے والا نہیں ہے. وفاقی حکومت کی الٹی گنتی گننے کا وقت اب شروع ہوا جاتا ہے. چوری اوپر سے سینہ زوری. آپ وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کیا کرتی تھی. پی ٹی آئی پلس بننے کی کوشش کر رہے ہیں یہ پی ایم ایل این کی قیادت. ہم ان کو آسانی سے اس طریقے سے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے. شرجیل انعام میمن کی جانب سے بے بنیاد الزامات لگائے گئے. الزام برائے الزام کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. آزاد کشمیر میں پی پی کی اپنی حکومت ہے. کیا ہی اچھا ہوتا الزامات کے ساتھ ناقابل تردید شواہد بھی دیتے. وزیر اطلاعات و نشریات عطا کی نیوز کانفرنس. کہا الیکشن پر سوال اٹھائیں گے تو سندھ پر بھی سوال اٹھیں گے. پیپلز پارٹی کے پاس اپنی کارکردگی بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے.
وزیر اطلاعات سندھ اور سینئر منسٹر جناب شرجیل میمن صاحب کی طرف سے بے بنیاد الزامات لگائے گئے. میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ لوگوں نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ تعمیر و ترقی پہ کرنا تھا. کون سی سیاسی جماعت نے کشمیر کی عوام کو، کشمیر کو اپنی ترجیحات میں رکھا؟ کس کا خدمت کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے؟ اور کس سیاسی جماعت نے خدمت نہیں کی؟ جہاں ان کی حکومت بھی ہے وہاں پر بھی معاملات بہت توجہ طلب ہیں. 2024 کے الیکشن پر سوال اٹھانا، کیا وہ سوال سندھ پہ نہیں اٹھتا؟ اس کے بعد بے بنیاد الزامات لگانا تو کیا ہی اچھا ہوتا اگر ناقابل تردید ثبوت بھی پیش کیے جاتے اور کہا جاتا کہ جی یہ شواہد ہیں، یہ ثبوت ہیں. آزاد کشمیر انتخابات کا دوسرا مرحلہ بھی نون لیگ کے نام. الیکشن کمیشن نے مظفر آباد ڈویژن کی 7 نشستوں کے نتائج کا اعلان کر دیا. مسلم لیگ نون نے 4 اور پیپلز پارٹی نے 3 پر کامیابی سمیٹی. غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق مہاجرین کی 12 میں سے 10 سیٹوں پر متوالوں نے میدان مارا. 2 نشستیں پی پی کے نام رہیں. نون لیگ نے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں سادہ اکثریت کا دعویٰ کر دیا. 23 نشستیں جیت کر حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے. پاکستان مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں گورنمنٹ فارمنگ نمبر جو ہے 45 سیٹوں میں سے 23 حاصل کر لیا ہے. پی پی ہو گئی ڈھیر، کشمیر لے گیا شیر. آزاد کشمیر انتخابات میں مسلم لیگ نون سادہ اکثریت حاصل کرنے کے بعد حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی. دوسرے مرحلے میں کامیابی کے بعد لیگی کارکنوں نے جم کر جشن منایا، بھنگڑے ڈالے اور آتش بازی کی. چیف الیکشن کمشنر غلام مصطفیٰ مغل نے مظفر آباد ڈویژن کے 7 حلقوں کے نتائج کا اعلان کیا. LA 25 نیلم 1 سے مسلم لیگ نون کے شاہ غلام قادر کامیاب قرار پائے. LA 30 مظفر آباد سے نون لیگ کے مصطفیٰ بشیر. LA 31 سے نون لیگ کے ثاقب مجید. LA 32 پر مسلم لیگ نون کے راجہ فاروق حیدر نے کامیابی سمیٹی. LA 26 نیلم 2 سے پی پی کے میاں عبد الوحید. LA 29 مظفر آباد سے جیال امیدوار سردار مختار اور LA 33 سے پی پی کے دیوان علی خان نے فتح سمیٹی. مہاجر نشستوں میں سے LA 34 پر مسلم لیگ نون کے ناصر حسین. LA 35 پر چودھری اسماعیل گجر. LA 36 پر حسن حافظ رضا فاتح رہے. LA 37 سے مریم جاوید. LA 38 سے چودھری ذیشان. LA 39 سے راجہ محمد صدیق. LA 41 سے محمد عامر شاہ نے کامیابی سمیٹی. LA 42 پر سید شوکت علی شاہ. LA 43 پر محمد یاسین لون اور LA 44 کی نشست محمد احمد رضا قادری نے جیت لی. پی پی نے مہاجرین کی نشستوں میں سے LA 40 اور LA 45 پر کامیابی حاصل کی. وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملاقات کی. ملاقات میں امن و امان اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی. وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعظم سے ماڈل ٹاؤن میں گزشتہ شب ملاقات کی. مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کہتے ہیں یہ درست ہے پارٹی کے صدر نواز شریف نے محسن نقوی کو جواب دینے سے منع کیا ہے. محسن نقوی کی گفتگو اور انداز گفتگو سے ہمیں شدید اختلاف ہے. وزیر اعظم شہباز شریف بلائیں گے تو محسن نقوی ضرور آئیں گے. سسٹم میں کوئی کمی نہیں ہے، سسٹم پر عمل کرنے میں کمی ہے. جس سسٹم میں آپ نے اتنی ترقی کی اس کو ناکام کہہ رہے ہیں. سسٹم کا جو حصہ آپ کو سونپا گیا تباہی اور بربادی کا شکار رہا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا محسن نقوی کے بیان پر رد عمل. کہا محسن نقوی نے انتہائی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا. خواجہ آصف سینئر رہنما ہیں، سوچ سمجھ کر ہی بات کی ہوگی. ہمیں تو اس پہ بھی کوشچن ہے کہ جس غیر سنجیدگی کے ساتھ جس سسٹم کا آپ پارٹ ہیں، جس سسٹم میں اتنی تیزی سے ترقی کر کے آپ اوپر تک چلے گئے، اسی سسٹم کو آپ ناکام کہہ رہے ہیں. اور اس سسٹم کا حصہ ہوتے ہوئے جو کچھ آپ کو سونپا گیا ہے سسٹم کا حصہ، وہ تباہی اور بربادی کا ایک شاہکار ہے. اس کے اوپر یہ غیر سنجیدگی ہے. اگر سنجیدہ طریقے سے کہیں بات ہوگی تو لیڈرشپ اس کے بارے میں فیصلہ فرمائے. خواجہ صاحب ہمارے سینئر ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ یقیناً سوچ سمجھ کر حقائق کی بنیاد پہ کہتے ہیں.
देखें ना, अगर वो कहते हैं कि वो कैबिनेट में भी नहीं आते, पार्लियामेंट में भी नहीं आते, कई दफ़ा स्टैंडिंग कमेटियाँ हैं उसमें भी वॉकआउट होते रहे हैं कि जी वो तशरीफ ही नहीं लाते, तो ये हक़ाइक़ वहाँ के हैं। इसके बारे में तो यकीनन वफाक पे कोई बात कर सकता है। किसी का बाप भी गवर्नर आज नहीं लगा सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं सूबे में अवाम के वोटों से हुकूमत बनी है, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मज़ीद सख्त पॉलिसी अपनाना होगी, हर कीमत पर पुरअमन यकीनी बनाएंगे। जिनका बात ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मैंडेट से हुकूमत आई है, हमने अपने अवाम का सोचना है, हम सीरियस हैं। अमन नहीं होगा तो यहाँ तरक्की नहीं आएगी, खुशहाली नहीं आएगी। सबसे पहले जो है हमारे लिए जरूरी अमन है। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस मेरी है, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम मेरी है, और मैं अपनी पुलिस के लिए, मैं अपनी अवाम के लिए हर हद तक जाऊंगा, चाहे मुझे किसी भी पॉलिसी से बगावत करना पड़ी मैं करूंगा। यहाँ पर अमन हम लाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन ला कर दिखाएंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम की अवामी राब्ता मुहिम के लिए डेरा इस्माइल खान आमद। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा उनका भाई 9 माह से कैद तन्हाई में है, कारकुन बानी की रिहाई के लिए तैयार हैं, खुद बाहर निकल रहे हैं, के लिए निकल रहे हैं, उनकी रिहाई के लिए तैयार हैं। तो ये आपको वो मैसेज तो लोग दे रहे हैं, आपको हमें क्या मैसेज देना है? लोग आपको सड़कों पे मैसेज दे रहे हैं। हमारा भाई कैद तन्हाई में है और वो काफी है हमारे लिए, और हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं। कराची के इलाके लियारी बिहार कॉलोनी में नौजवान लड़कों की फायरिंग सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई, जिसमें लड़कों को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। लड़कों ने वहां मौजूद अफराद को डराने धमकाने की कोशिश भी की। इलाका मकीनों का कहना है कि फायरिंग करने वाले नौजवान इसी इलाके के रिहायशी हैं और मुबैना तौर पर नशे की हालत में हवाई फायरिंग करते हैं। पुलिस को मुतादिद बार शिकायत की लेकिन मौसर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। कालाबाग के इलाके ईसा खेल में कार में दम घुटने के बायस 4 बच्चे जाम बहक हो गए। अस्पताल ज़राए का कहना है बच्चों की मौत हब्स और दम घुटने से हुई। जाम बहक बच्चों की उम्रें 4 से 7 साल के दरमियान हैं। चारों बच्चे मालिक मकान की कार में बैठे तो दरवाज़ा खुद लॉक हो गया। सवात के खुदकुश धमाके ने कई घरानों की खुशियाँ उजाड़ दी। मुतासिरीन में कबल के डॉक्टर मुआज़ का ख़ानदान भी शामिल है। डॉक्टर मुआज़ रोमानिया से बहन की शादी में शिरकत के लिए वतन आए थे। शादी की खुशियां देखने से पहले ही खुदकुश धमाके में जान की बाजी हार गए। शहजाद आलम की रिपोर्ट। स्वात के खुदकश बम धमाके में 17 अफराद शहीद जबकि 22 जख्मी हुए। शुहदा में कबल से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर मुआज़ भी शामिल थे। 4 बहनों के इकलौते भाई डॉक्टर मुआज़ बहन की शादी में शिरकत के लिए रोमानिया से आए थे। अहले खाना के मुताबिक वो बाजार से मिठाई और चबली कबाब लेने गए थे कि इस दौरान खुदकश धमाका हो गया और 4 बदकिस्मत बहनों का भाई जान की बाजी हार गए। इनकी अचानक मौत ने शादी की खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया। मुआज़ खान है, ये मेरे कज़न थे और ये रोमानिया में स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे थे। तो कल उनकी बहन की शादी थी तो इसी सिलसिले में वो छुट्टी लेकर यहाँ पर आए थे। तो कल ये जो धमाका हुआ था उसमें वो शहीद हो गए। वो कोई एहतजाज करने नहीं गए थे। डॉक्टर मुआज़ के इंतकाल पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी ने भी अहले खाना से ताज़ियत की। ताहम इस साने के जख्म अभी ताज़ा है। सोगवार खानदान गम से नडाल जबकि वालिदैन शदीद सदमे में है। स्वात में इस अलमनाक वाक़े ने कई खानदानों को गम में मुब्तला कर दिया है। कैमरामैन कामरान कामी के साथ शहजाद आलम, एयरवाई न्यूज़ स्वात। सवात शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, बरसाती नाले उबल पड़े। अमान कोट मोहल्ला मेरा खेल में बारिश का पानी घरों में दाखिल। मजीद जानते अपने नुमाइंदे शहजाद आलम से। शहजाद बताइएगा। बिल्कुल इस तरह है कि इस वक्त मिंगोरा शहर और नवाई इलाकों में शदीद बारिश हो रही है, जिसके बाद मोहल्ला अमान कोट मेरा खेल मिंगोरा कंबर सिटी सेंटर चारबाग कांजू और दीगर इलाकों में जो नाली और करीबी नदी नाले हैं उसमें तो खिलाड़ी खिलाई और जो नशीबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ गए। बारिशों और बरसाती नालों का पानी वो करीबी घरों में दाखिल हो गए, जिसकी वजह से जो मुकामी लोग हैं वो इस वक्त घरों और अपने उससे बाहर खड़े हैं, जिसकी वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गौरा शहर में मानसून की बारिशें शुरू होने के साथ ही गौरा शहर मोहल्ला मुलाबाबाद, डेकस, अमान कोट, खब्बर सिटी सेंटर, चारबाग, कांजू और दीगर इलाकों के जो नदी नाले उसमें तुफाने आ जाते और जो नशीबी इलाके वो ज़ेरे आब आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो मुकामी लोग हैं घर पानी उनके घरों में दाखिल हो जाते हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना
करना पड़ता है। मुकम्मल मौसमियात के मुताबिक जो हालिया शुरू से बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, ये आइंदा 24 घंटों तक जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। लाहौर, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। पिंडी के इलाके कचहरी और लियाकत बाग में 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। डोक खब्बा में नाले पर तजावुजात के बायस सड़कों पर पानी जमा हो गया। नोसर मोड़ों पर बारिश के पानी में डूबकर 2 भाई जान भाग। एबटाबाद और मजाफात में भी मूसलाधार बारिश। शाहराह रेशम और लिंक रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। अंदरून सिंध बारिशों के हादसात में 9 अफराद जान बहक हो गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 4 रुपये 8 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। डीजल की कीमत में भी 2 रुपये 45 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 389 रुपये 93 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 4 अगस्त 2026 के लिए होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म का वफाकी वजारतों और डिवीजन्स की कारकर्दगी का जामे जायज़ा लेने का फैसला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर आज़म ऑफिस से तमाम वफाकी वजारतों को मरासला इरसाल कर दिया गया। मरासले में वजारतों को मखसूस फॉर्म पर कारकर्दगी की तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की गई है। तमाम वजारतों को फरवरी 2024 से अब तक के अहम इक़दामात और कारकर्दगी फराहम करने का कहा गया। वजारतों को अपने बुनियादी फ़राइज़ के मुताबिक हासिल करदा अहदाफ और कारकर्दगी की तफसीली रिपोर्ट जमा कराना होगी। अवामी खिदमात में बेहतरी, गवर्नेंस इस्लाहात से मुतालिक इक़दामात की तफसीलात भी फराहम करना होंगी। मईशत और मालियात से मुतालिक 18 वजारतों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। कानून, सिक्योरिटी और इंतज़ामी उमूर से मुंसलिक 14 वजारतें भी शामिल। समाजी खिदमात और सेहत और तालीम की 9 वजारतों की रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत की गई है। मरासले में कहा गया है कि गवर्नेंस के इक़दामात पर मबनी वाज़ेह कारकर्दगी के नताइज फराहम किए जाएँ। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स तंजीमों ने 8 अगस्त से गैर मुअय्यना मुद्दत तक मोलगिर हड़ताल का ऐलान कर दिया। ऑल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद आवान ने कराची प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, अशिया ज़रूरिया समेत तमाम सामान की तस्हील मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। मलिक शहजाद आवान ने वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से इस्तीफ़े देने का मुतालबा किया। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। पेट्रोलियम कीमतों के यौमिया तयन को ख़त्म करके इसे माहाना बुनियादों पर करने का मुतालबा किया। पेट्रोलियम कीमतों में हालिया इजाफे की वापसी, टोल टैक्स में इजाफा वापस लेने और 30 जून 2024 की शरह बहाल करने का मुतालबा शामिल है। मलिक शहजाद आवान ने गुड्स ट्रांसपोर्ट पर आयद 7% विद होल्डिंग टैक्स कम करके ऑयल टैंकर्स की तरह 2% करने का मुतालबा किया।